أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلى أصحابه الذين أدركوا صحبة النبي مع الإيمان وماتوا على الإيمان ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين الملعونين والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية وإسمة الفاطمية وحلم الحسنية والشجاعة الحسينية وعبادة السجادية وعلوم الباكرية والصداقة الجعفرية والفيض الكاظمية والذرية الرضوية والجودة التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية وغيبة الإلهية. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. میرے محترم، میرے بزرگان، ہماری گفتگو چند دنوں سے آیت تطہیر کے حوالے سے اس آیت کے شان نزول یعنی حدیث قصہ کے حوالے سے جاری تھی. آج کوشش کریں گے کہ اس آیت کے حوالے سے اپنی بحث کو ہم مکمل کر لیں. تو انشاءاللہ آج تھوڑا شاید وقت بھی آپ کا بہت مختصر، زیادہ نہیں، 5-7 منٹ شاید زیادہ آپ سے لینے پڑ جائیں تاکہ آج اس ٹاپک کو جو ہے نا ہم مکمل کرتے ہیں. میں حسب عادت جو ہے آپ سے گزارش کروں گا اپنے اپنے مرحومین، بانیان مجلس کے مرحومین، وہ مومنین و مومنات جو گزشتہ سالوں میں زندہ تھے، ان مجالس میں آتے تھے، اب وہ چلے گئے ہیں، ان سب کی بلندی درجات کے لیے مل کر بلند آواز سے محمد و آل محمد کی عظمت میں درود بھیجیے. آج کی ہماری گفتگو زیادہ تر جو ہے وہ ٹیکنیکل گفتگو ہوگی، تاکہ میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ کم از کم اس آیت تطہیر کی
انما سے لے کر طہارکم تطہیرہ تک ہمیں مختصراً وضاحت ہو جائے اور اس میں ہونے والے اشکالات اور ہونے والی باتیں جو ہیں ایک حد تک ہمارے سامنے روشن ہو جائیں۔ میں نے کل عرض کیا تھا اہل بیت وہ مظلوم ہستیاں ہیں کہ جن پر ہر شخص نے اپنی طاقت کے مطابق، ہر دشمن اہل بیت نے اپنی حیثیت کے مطابق اہل بیت پہ ظلم کیا ہے۔ کسی نے اہل بیت کے فضائل کو چھپا کے ظلم کیا ہے، کسی نے اہل بیت کے فضائل کو تبدیل کر کے ظلم کیا ہے، اور کسی نے اہل بیت کی شان میں نازل ہونے والی آیات کے مفہوم کو بدلنے کی کوشش کی ہے، اور اس کوشش میں کامیابی تو یقیناً نہیں ملتی، کیونکہ جن ہستیوں کے متعلق اللہ کا رسول کہہ رہا ہو کہ پوری کائنات کے درخت لکڑیاں جتنی بھی ہیں وہ کلمے بن جائیں، پوری کائنات کے سمندر، دریا، پانی، ساری روشنائیاں سیاہیاں بن جائیں، جن و انس لکھنے والے بن جائیں، کلمے ٹوٹ جائیں گی، سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، لکھنے والے تھک جائیں گے، لیکن علی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ ان کے فضائل پر پردہ کسی صورت میں بھی نہیں ڈال سکتا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں، ایک تو بات ہوتی ہے روایات کی، آیات کی، احادیث کی، ایک بات ہوتی ہے فطرت کی۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ بعض صفات ایسی ہیں، جی آج ویسے میں آگے کرنے کی ضرورت بھی ہے چونکہ گلا میرا تھوڑا پیچھے ہو گیا ہے۔ ایک دفعہ مل کر بلند آواز سے محمد والے محمد کی عظمت پہ درود بھیجیے گا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ بعض چیزیں تو ہیں وہ قرآن مجید کی آیات ہم پڑھتے ہیں اور آپ کی خدمت میں فضائل بیان کرتے ہیں، چونکہ قرآن مجید اہل بیت کی عظمت کا قصیدہ ہے۔ بعض اوقات روایات کو پیش کرتے ہیں، لیکن میں نے بڑا عجیب تجربہ کیا، دیکھا کہ علی کی عظمت جو ہے وہ فطرت انسانی کا حصہ ہے۔ یعنی بعض چیزیں ایسی ہیں نہ وہ روایت ہے نہ وہ آیت ہے، لیکن وہ فطرت ہے۔ مثلا علی کا معنی کیا ہے؟ بلند، اونچا۔ علی پیدا کہاں ہوئے؟ کعبہ میں۔ کعب کہتے ہیں فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، جو ہے اس کے بعد کہتے ہیں وَامْسَحُوا رُؤُوسَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ جب مسح کرو نا، سر کا مسح کرو اور پاؤں کا مسح کرو۔ پاؤں کا کہاں تک کرنا ہے؟ کعبین تک۔ کعبین عمری ہوئی جگہ، اونچی جگہ۔ علی کا نام دیکھا جائے تو اس کا معنی ہے بلند۔ علی جہاں پیدا ہوئے اسے کعبہ کہتے ہیں، اس کا معنی بھی ہے بلند۔ علی جہاں دفن ہوئے اس کو نجف کہتے ہیں، اس کا معنی بھی ہے بلند ٹیلا۔ تو پھر مجھے کہنے دے علی وہ عظیم ہستی ہے جو بلندیوں سے نکلی ہے، بلندیوں میں چمکی ہے، بلندیوں میں غروب کیا ہے۔ تو موذی کیا علی کی عظمت کو کم کرے گا جس کی فطرت میں ہی اللہ نے بلندی کو رکھ دیا ہے۔ لیکن پھر بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی تو عظمت جو ہے سورج کے سامنے تھوکنے سے دھوپ منہ پہ ہی گرتی ہے۔ کوشش تو وہ کرتے ہیں، لیکن میں صرف آپ کے سامنے بطور نمونہ یہ رکھوں گا کہ وہ کس طریقے سے اس آیت تطہیر میں کہاں کہاں وہ کوشش کرتے ہیں کہ رخنا ڈالیں اور اہل بیت کی عظمت کو چھپائیں۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں وہ پہلا مقدمہ بیان کر دیا تھا کہ تفسیر کشاف علامہ زمخشری، اس کا کام ہی ترجمہ کرنا ہے، اس نے ترجمہ نہیں کیا، آیت کا ترجمہ نہیں کیا، انما یرید اللہ کا ترجمہ نہیں کیا، صرف ایک بات لکھی جس سے ہم خوش ہو گئے کہ یہ آیت اتنی فصیح و بلیغ ہے کہ میں زمخشری جس کا کام ہی ترجمہ کرنا ہے،
اس میں طاقت نہیں ہے وہ آیت تطہیر کا ترجمہ کر سکے۔ جب علماء نے ان سے پوچھا بھی تم نے ترجمہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے کہا جی اس آیت کے پہلا لفظ ہے انما، یہ جو پہلا لفظ ہے نا انما، اس نے مجھے ترجمہ نہیں کرنے دیا۔ انما کا مطلب ہم اپنی پنجابی اردو میں کریں تو وہ کرتے ہیں صرف اور صرف، کسی چیز کو منحصر کرنا ہو تو ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ صرف یہی ہے۔ لفظ جب صرف اور صرف کہیں گے یا جز کہیں گے، فارسی پرانی میں استعمال ہوتا تھا، یا سوائے اس کے نہیں یہ لفظ کہیں گے، تو یہ مفہوم کو مقید کر دیتا ہے، کم کر دیتا ہے ایک جملے۔ وہ کہتا ہے یہ جو انما ہے اصل میں مجھے نہیں پتہ چل رہا، یہ جو لفظ آیا ہے صرف اور صرف اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اس کا تعلق لفظ اہل بیت کے ساتھ ہے، اس کا تعلق لفظ رجس کے ساتھ ہے، اس کا تعلق تطہیر کے ساتھ ہے، مجھے نہیں پتہ چل رہا۔ جب پتہ نہیں چل رہا تو لہذا میں ترجمہ نہیں کر سکتا۔ میں کہوں گا زمخشری اگر تیرے اندر تھوڑی سی بھی اہل بیت کی عظمت ہوتی تو تم کہتا بھی چونکہ 5 احتمال بنتے ہیں تو میں اس آیت کے 5 ترجمے کر رہا ہوں، لیکن زمخشری جانتا تھا ہر ترجمے میں اہل بیت کی عظمت ہی اجاگر ہوتی ہے، ہر ترجمے میں۔ مثلا میں ایک ترجمہ کرتا ہوں، جاتا بور نہیں کرتا، آگے چلا جاتا ہوں۔ مثلا انما یرید اللہ، انما کا تعلق اللہ کے ساتھ آ جائے، اللہ کے ارادے کے ساتھ، اس وقت ترجمہ یہ بنے گا۔ بلکہ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، بھئی ایک دفعہ کسی کام کا ارادہ میں کرتا ہوں، کہ آج کے بعد مثلا میں جھوٹ چھوڑ دوں گا، آج کے بعد میں فلاں کا ارادہ کرتا ہوں کسی کام کا بھی۔ ایک دفعہ کوئی بڑا مجتہد آغا سیستانی، آغا رہبر وہ کوئی ارادہ کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے میرے اور ان کے ارادے میں فرق۔ ایک دفعہ کسی کام کا ارادہ مجتہد کرتا ہے اور ایک دفعہ اسی کام کا ارادہ کوئی امام کرتا ہے۔ مجتہد اور امام کا تو مقابلہ ہی نہیں ہے، مجتہد جو ہے وہ غیر معصوم ہوتا ہے، امام معصوم ہوتا ہے۔ اچھا ایک دفعہ کسی چیز کا ارادہ امام کرتا ہے اور ایک دفعہ کسی چیز کا ارادہ خود خدا کرتا ہے، تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا جس چیز کا ارادہ خدا کرے اس میں کوئی تبدیلی آ سکے، کیونکہ خدا تو ارادے کا بھی خالق ہے۔ تو اس وقت اس آیت کا ترجمہ یہ بنے گا انما یرید اللہ لیذھب، میں اللہ یہ ارادہ کر رہا ہوں اے اہل بیت تم سے رجس کو دور رکھوں اور تمہیں پاک و پاکیزہ رکھوں جس طرح رکھنے کا حق ہے۔ یہ ہو گیا انما، انما یرید اللہ۔ اب آ جائے، تعجب کریں گے آپ، حیران ہوں گے، انما یرید اللہ کے بعد لفظ کیا ہے؟ لیذھب، انما یرید اللہ لیذھب، جس کا جتنا زور چلا اس نے لیذھب میں آ کے گڑبڑ کر دی۔ یذھب، بھئی آیت کا ترجمہ ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت کے لیے، ایک تو کہتا ہے ہی نہیں، ایک ترجمہ ہی نہیں کرتا، ہم کہتے ہیں یہ اہل بیت کے لیے، ایسا ترجمہ کر دو لیذھب کا۔ اگر اہل بیت کی فضیلت بنے بھی صحیح تو وہ مزیدار نہ ہو، فضیلت بن بھی جائے، کچھ آیت اہل بیت کے لیے ہے تو انہیں کوئی خاص فائدہ نہ دے، جی انہوں نے کمال کیا۔ میں اس کی وضاحت کروں گا انشاءاللہ، بالکل واضح ہو جائے گا۔ ہم 2 طرح کے ترجمے ہیں، جو ترجمہ قرآن آپ کو نظر آتے ہیں نا، لیذھب کا 2 لفظ سے ترجمہ کرتے ہیں۔ ایک کرتے ہیں اللہ یہ چاہتا ہے اے اہل بیت آپ سے رجس کو دور کرے اور آپ کو پاک و پاکیزہ کرے جس طرح کرنے کا حق ہے۔ تو لفظ کرے وہ لکھتا ہے ترجمے میں۔ ایک دفعہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے اے اہل بیت اللہ یہ چاہتا ہے آپ سے رجس کو دور رکھے اور پاک و پاکیزہ رکھے جس طرح رکھنے کا حق ہے۔ اب کرے اور رکھے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔
کرے کا مطلب کیا ہے کہ کہا جی امام بارگاہ میں مجلس ہونی ہے تو امام بارگاہ ذرا گندا ہے صاف کر دو. صاف کر دو کا مطلب یہ ہے یہاں مٹی بھی ہے، خس و خاشاک بھی ہے، گندگی بھی ہے، اور اس گندگی کو آج صاف کر دو، مٹی کو ہٹا دو. رکھے کا مطلب یہ ہے کل بھی مجلس ہوئی تھی، یہ گندا نہیں ہے، یہ پہلے بھی صاف ہے، اب بھی خیال رکھنا یہ گندا نہ ہونے پائے. یہ معنی ہوتا ہے رکھے کا. اب انہوں نے کیا کمال کیا، تمام ترجمے اٹھا کے دیکھ لے ہمارے بھائیوں کے، اس آیت میں آئے تو ترجمہ کیا اردو میں جو ترجمہ کر رہے ہیں، اہل بیت اللہ چاہتا ہے تم سے رجس کو دور کرے. دور کرے کا مطلب یہ ہے کہ آیت تطہیر سے پہلے تم طاہر نہیں تھے. جس دن آیت تطہیر آئی اس دن آپ کی طہارت آ گئی، اس سے پہلے آپ طاہر نہیں تھے. اور رکھے کا مطلب کیا ہے، آپ پیدا ہی طاہر ہوئے تھے اور قیامت تک طاہر رہیں گے. اسی وجہ سے تو جب میرے آقا حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی ہے، سیاہ ستہ میں روایت موجود ہے کہ اس وقت آسمہ بنت امیس دیکھتی ہے ظہر کا وقت ہے، جناب آقا زادی نے حسن کو پیدا کیا. جب عصر کا ٹائم ہوا آسمہ کہتی ہے میں نے دیکھا زہرا مصلی عبادت پر عصر کی نماز پڑھ رہی تھی. اچھا یہ رکھے اور کرے، ہم اپنی طرف سے فیصلہ نہیں کرتے. جلدی سے دو مثالیں دوں گا انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی. ہم اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ترجمہ کون سا ٹھیک ہے، رکھے ہے یا کرے. ایسا تو نہیں ہو سکتا چونکہ میں شیعہ ہوں میں رکھے کر لیتا ہوں، میں غیر شیعہ ہوں میں کرے کر لیتا ہوں. نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جو حقیقی ترجمہ ہو وہ ہمارے سامنے آئے. چار طریقے ہوتے ہیں، میں تین طریقوں کو چھوڑ دیتا ہوں. ایک طریقہ ان میں ایک یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے لفظ کو قرآن میں دیکھا جاتا ہے. قرآن نے باقی جگہوں پر اس طرح کے لفظ کا کیا معنی کیا ہے، جو قرآن نے معنی کیا ہو اسی کو پھر لیا جاتا ہے. تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس لفظ کا قرآن میں، اس طرح کے الفاظ کا قرآن میں کیا معنی ہوا ہے. ایک دفعہ مل کر بلند آواز سے محمد والے محمد کی عظمت میں درود بھیجیے گا. مثالیں توجہ میرے ساتھ ہے. ایک مثال تو میں دے دیتا ہوں جو آپ ہر روز نماز پڑھتے ہیں. نماز میں ہم ہر روز پڑھتے ہیں اہدے، دعا مانگتے ہیں. جب الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ لیتے ہیں، پھر دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم میں بھی اختلاف ہے. ایک معنی یہ کیا جاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر قائم رکھ. اور کچھ لوگ اس کا معنی کرتے ہیں یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. کچھ کرتے ہیں اس کا معنی ہے یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر قائم رکھ. یہ سیدھا راستہ دکھا، یہ میرا خیال یہ کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. جو مثلا 20 سال سے بالغ ہے، 10 سال سے بالغ ہے، 5 سال سے بالغ ہے، تو سیدھا راستہ تو دیکھ چکا ہے. سیدھا راستہ تو وہ دیکھ چکا ہے. ہاں جو آج مسلمان ہو رہا ہے وہ بھی کہہ سکتا ہے یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. بے شک وہ بڑا ہے، بوڑھا ہے، لیکن چونکہ آج سے پہلے مسلمان نہیں تھا، آج اس نے کلمہ پڑھا ہے، وہ کہہ سکتا ہے اہدنا الصراط، بچوں خاموش ہو جاؤ، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. جو آج مسلمان ہوا ہے یا جو آج بالغ ہوا ہے، آج اس پر نماز واجب ہوئی ہے، جس دن بالغ ہوا ہے وہ بھی کہہ سکتا ہے یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. لیکن جو جدی پشتی مسلمان ہے، 70 سال کا ہو گیا ہے، 14 سال کا بالغ ہوا تھا، 60 سال وہ نمازیں پڑھتا رہا ہے، تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. ہمارے ایک عالم دین ہے اہل سنت، تفسیر کبیر انہوں نے لکھی ہے، فخر الدین رازی. فخر الدین رازی وہ کہتا ہے یار کیا فرق پڑتا ہے، سارا دن تو ہم جھوٹ بولتے ہیں، سارا دن جھوٹ کیا، بےمانی کی، کم تولا، فراڈ کیا، کسی کی غیبت کی،
کسی کو گالی دی، کسی کے کچھ کیا، تو کیا فرق پڑتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھنے لگے تو کہہ دے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ بے شک بالغ تو نہیں ہے لیکن سارا دن بےایمانی تو کرتا رہا ہے۔ جب بےایمانی کرتا رہا تو کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ جب نماز پڑھنے لگے کہ یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، بھئی سارا دن بےایمانی کرتا رہا۔ میں کہوں گا فخر الدین رازی تیری بات ٹھیک تھی اگر میں نے نماز میں صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہوتا اہدنا الصراط المستقیم۔ جب میں نماز کی دوسری رکعت میں پہنچا تو مجھے تو وہاں بھی الحمد پڑھنی ہے۔ وہاں جب میں نے الحمد پڑھی، نہ میں نے جھوٹ بولا، نہ میں نے قبلہ رخ کو چھوڑا، نہ میرا وضو ٹوٹا، نہ میں نے کان تولا، نہ میں نے غیر محرم کو دیکھا، تو کیسے ممکن ہے کہ میں دوسری رکعت میں پھر کہوں یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا؟ فرشتہ تھپڑ لگا کے کہے گا ابھی تو دکھایا تھا، اتنی جلدی بھول گیا۔ جس طرح اہدنا الصراط المستقیم کا معنی ہے مجھے سیدھا راستہ دکھا، بالکل اسی طرح جو ہے آیت تطہیر کا معنی یہ ہے ان سے رجس کو دور رکھ اور انہیں پاک و پاکیزہ رکھ، جس طرح رکھنے کا حق ہے۔ اچھا ایک اور جواب میں دے دوں اگر کسی کی تسلی نہیں ہوئی، فخر الدین رازی سے کہتا ہوں، فخر الدین رازی پہلی رکعت والا بھی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں ہو، یا پہلی رکعت میں تو بندہ کہہ ہی سکتا ہے نا، جھوٹ بول رہا ہے وہ بھی نہیں کہہ سکتا جس طرح میں نے بتایا، دوسری میں تو جھوٹ نہیں بولا نا، تو فرشتہ کہے گا بھی ابھی تو تمہیں میں نے راستہ دکھایا، لیکن پہلی رکعت میں بھی معنی یہ نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ میں کہوں گا فخر الدین رازی نماز صرف میرے اور ان لوگوں پر تو واجب نہیں ہے، نماز تو سرور کائنات نے بھی پڑھنی ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ سرور کائنات کہیں یا اللہ تو مجھے سیدھا راستہ دکھا؟ اللہ کہے گا میں نے تجھے راستہ دکھانے کے لیے بھیجا تھا، تو کہتا ہے مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ رسول نے بھی نماز پڑھی، ایسا نہیں ہے وہ نماز پڑھے تو معنی اور ہو جاتا ہے، میں پڑھوں تو اور ہو جاتا ہے، وہ اور پڑھے تو اور ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح اس کا معنی ہے مجھے سیدھے راستے پر قائم رکھ، اسی طرح معنی ہے آیت تطہیر کا ان سے رجس کو دور رکھ اور انہیں پاک و پاکیزہ رکھ، جس طرح رکھنے کا حق۔ اچھا یہ تو ایک آیت ہو گئی۔ اب آ جائے ایک آیت اور، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ آئے، بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں یار بات ہو رہی ہے آیت تطہیر کی اور ڈاکٹر صاحب پیش کر رہے ہیں اہدنا الصراط، تو اہدنا اور چیز ہے، آیت تطہیر اور چیز ہے، تو یہ دونوں کیوں؟ حالانکہ عربی جاننے والے جانتے ہیں وہ بھی ثلاثی ہے، وہ بھی ثلاثی ہے، وہ بھی مجرد ہے، وہ بھی مجرد ہے، وہ ایک طرح کی جسے روٹس ورڈز کہتے ہیں، لیکن میں اس کی طرف نہیں جاتا۔ میں قرآن سے ایک آیت پڑھتا ہوں، وہ بھی آیت تطہیر ہے، یہ بھی آیت تطہیر ہے، دونوں آیت تطہیر ہے۔ اللہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ذمہ داری اپنے دو نبیوں کے ذمہ لگائی، ایک باپ تھا ایک بیٹا تھا۔ باپ مستری بن گیا، بیٹا مزدور بن کے گارا دیتا تھا، باپ اینٹیں بناتا تھا۔ باپ بھی نبی، مستری بھی نبی، مزدور بھی نبی۔ جب یہ دونوں نبی تھے نجاست تو آ نہیں سکتی تھی، دونوں کے دونوں نبی، نجاست تو تب ہے تو غیر نبی کر رہا ہو سکتا ہے، وہ بھی پاک ہے معصوم ہے، سنی شیعہ سارے قائل ہیں، نبیوں کی عصمت کے سارے قائل ہیں، انبیاء کی عصمت کے قائل ہیں، تو لہذا وہ بھی پاک ہے وہ بھی پاک ہے۔ اللہ سورہ بقرہ میں ان دونوں باپ بیٹا سے کہہ رہا ہے طہرا بیتی، تم دونوں میرے اس گھر کو پاک رکھو۔ رکھو اس لیے معنی کیا ہے کیونکہ دونوں بنانے والا بھی نبی، گارا دینے والا بھی نبی، نجاست کا تصور نہیں۔ حتیٰ اہل سنت برادران نے بھی معنی یہاں یہی کیا ہے، پاک رکھو، کرو نہیں، کرو تب ہوتا، پہلے نجس ہوتا پھر وہ پاک کرتے، پاک رکھو۔ اچھا ایک اور بات ضرور ہے، یہاں ان دونوں باپ بیٹا کو خانہ کعبہ کو طاہر رکھنے کی ڈیوٹی دی گئی۔ خانہ کعبہ کو پاک کس نے رکھنا ہے؟ ان دو باپ بیٹوں نے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ ہے بیت،
اہل بیت والی جو ہے وہ بھی آیت تطہیر، بیت والی بھی آیت تطہیر. بیت کی تطہیر کن کے ذمے ہے؟ نبیوں کے. اہل بیت کی تطہیر کس کے ذمے ہے؟ اللہ نے کہا یہ میرے اپنے ذمے ہے. اہل بیت کی تطہیر اللہ نے اپنے ذمے لی، بیت کی تطہیر اللہ نے نبیوں کے ذمے لگائی. جو نبیوں کے ذمے تھا لوگ وہاں بت رکھنے پر قادر ہو گئے، اور جن کی طہارت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمے لی تھی پوری دنیا زور لگا کے بیٹھ گئی، کوئی بھی اہل بیت کے دامن پر دھبا نہ لگا سکا. انما یرید اللہ لیذہب، آگے آ گیا انکم الرجس. اے اہل بیت اللہ چاہتا ہے آپ سے رجس کو دور رکھیں. رجس کیا ہے؟ یہ جو رجس ہے قرآن مجید میں 10 چیزیں گنوائی ہیں جس کو رجس قرار دیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پورے محرم کا یہ خلاصہ ہو سکتا ہے اگر آج ہم یہ طے کر لیں جو رجس اہل بیت سے دور ہے ہم بھی کوشش کریں گے کبھی اس کے نزدیک نہیں جائیں گے. کبھی یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی، پورے محرم کا اجر آپ کو ملے گا اگر آپ کہہ دیں کہ ہم نے. اور وہ میں حدیث والی باتیں نہیں کر رہا، حدیث میں بھی رجس کی کئی قسمیں ذکر کی گئی ہیں، میں صرف قرآن میں 10 چیزوں کو رجس کہا گیا ہے. البتہ ایک اور معاملہ بھی ہے، میں یہ 10 چیزیں بیان کرتا ہوں، چھوٹی سی بات کر دوں. ہمارے بعض لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، وہ جی وہ فلاں بندہ جی اہل بیت سے بہت دور ہے جی، فلاں بندہ جی وہ جی اہل بیت سے اس طرح ہو گیا ہے. میں کہتا ہوں یار گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہے ہی رجس اللہ نے تو رجس کو اہل بیت سے دور ہی رکھا ہے. اہل بیت کے تو نزدیک وہ آ سکتا ہے جس میں طہارت کی گنجائش ہو، جو ہے ہی دور وہ آتا ہی نہیں ہے نزدیک، تو وہ سور کی طرح ہے، وہ تو رہتا ہی دور ہے، وہ تو ہے ہی رجس. بہرحال 10 چیزیں رجس ہیں بڑی توجہ کے ساتھ. ان میں سے اکثریت ہم نہیں کرتے لیکن 2-3 چیزیں ضرور ہم کرتے ہیں. آج ہم نے یہ وعدہ کرنا ہے اور اس مجلس پہ وعدہ کرنا ہے، آدھی رات کو وعدہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم کوشش کریں گے، کیونکہ آج پہلی دفعہ ہم سن رہے ہیں قرآن نے ان کو رجس کہا ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں. پہلی 4 چیزیں انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. 4 چیزیں یہ بنوائی. میں ایسا تیزی سے بتا دیتا ہوں جہاں تھوڑی سی تشریح کی ضرورت ہے. کر دوں سب سے پہلی شراب، اس کو رجس کہا گیا ہے. یقیناً آپ مومنین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یقیناً نہیں پیتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، تو اس کو بھی رجس کہا گیا ہے. یہ تو یقیناً ناقابل ہے. البتہ جو دوسری چیز ہے انما الخمر والمیسر، یہ میسر کیا ہے؟ قرآن میں تو اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے جوا. قرآن میں معنی اس کا لکھا ہوا ہے جوا. جوا معنی نہیں، جوا ایک مصداق ہے. جس طرح میں کہوں جی انسان، تو انسان کا مصداق کون ہے؟ شاہ صاحب بھی ہیں، برک صاحب بھی ہیں، چودھری صاحب بھی ہیں، سارے انسان ہیں. تو یہ سارے کے سارے. اسی طریقے سے جوا ایک قسم ہے. میسر کسے کہتے ہیں؟ میسر کہتے ہیں وہ پیسہ، وہ رقم جو بغیر کمائے ہاتھ لگ جائے، بغیر کمائے، بغیر کچھ کیے. لاٹری لی، ٹکٹ، اور جی میرا 25,000 کا چلا. یہ 25,000 اسے کہتے ہیں میسر، ایزی منی، بغیر کسی وجہ. اور دوسری مثال دے دوں اور کوشش کرو اس پہ غور بھی کرنا. میں سید زادہ بھی ہوں، اولاد رسول بھی ہوں، اور آپ کی خاطر یہاں ممبر پہ بھی آیا ہوں، تو لہذا تھوڑا سا میں آپ سے درجہ زیادہ بھی ہوں اس ممبر پر بیٹھنے کی وجہ سے. میسر کی جو ایک اور مصداق ہے وہ ہے جہیز.
یہ جو لڑکے والے کہتے ہیں نا گڈی بھی لینی ہے, کوٹھی بھی لینی ہے, کار بھی لینی ہے, لڑکی بھی لینی ہے, یہ جہیز میرا بچہ یہ کہلاتی ہے ایزی منی, یہ کہلاتا ہے میسر, یہ کہلاتا ہے بغیر کمائی کے مفت میں یکدم مل گئی ساری چیزیں. رشتہ لینے گئے ساری چیزیں مل گئی. میں اور آپ کو علی و بطول کے ماننے والے ہیں. آپ لوگوں کو پتا ہے کہ بطول کا جہیز کس نے دیا تھا؟ رسول نے دیا تھا یا علی نے دیا تھا؟ علی نے دیا تھا, اپنی زرہ بیچ کر, اپنا خود بیچ کر. سرور کائنات کے پاس گئے نا کہ شادی جو کر رہے ہو علی, جہیز بھی دینا ہے, ولیمہ بھی دینا ہے, تو آپ کے پاس کیا ہے؟ تو علی نے کہا میرے پاس زرہ بھی ہے, خود بھی ہے, تلوار بھی ہے. تو کہا تلوار تو بہادر آدمی کو ہر وقت ضرورت رہتی ہے, تلوار اپنے پاس رکھو, جاؤ زرہ بھی بیچ دو, یہ خود بھی بیچ دو, اور جاؤ جہیز کا سامان لیا. وہ جہیز کا سامان کیا لیا تھا؟ ایک چکی لی تھی, کچھ برتن لیے تھے, کچھ 2 جوڑے کپڑوں کے لیے. وہ کمی بیشی ہو سکتی ہے, زیادہ کمی, لیکن کبھی بھی لڑکی والے سے مطالبہ نہیں کیا کہ اے رسول اللہ بیٹی بھی دے رہے ہیں, ایک گاڑی بھی مجھے دے دیں, 5 اونٹ بھی دے دیں, ایک کوٹھی بھی دے دیں, ایک یہ بھی دے دیں. تو میرا دوست ہمیں کوشش کرنی ہوگی, اس غلط رسم کو ختم کرنا ہوگا. یہ میسر ہے, یہ رجس ہے, یہ ناقابل قبول ہے, یہ حرام ہے. اس طرح کی کوئی قید اگر نہیں لگائیں گے, کسی غریب کے گھر اس کی بیٹی نہیں بیٹھے گی. اگر یہ امیر لوگ تھوڑے سے مرتب ہو جائے نا, کسی غریب کی بیٹی شادی کے لیے گھر میں نہیں بیٹھی رہے گی, اس کی شادی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. آج اگر ہماری بچیوں کی, بہنوں کی, بیٹیوں کی شادیوں میں رکاوٹ ہے, تو ایک یہ بدبخت لعنت جو ہے جہیز والی, یہ رکاوٹ بنتی ہے. جو غریب کے پاس نہ اتنے پیسے آتے ہیں نہ وہ بچے کی شادی کر سکتے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام. انصاب کہتے ہیں بتوں کے نام پہ ذبح کرنا, وہ بھی ہم نہیں کرتے. ازلام کہتے ہیں جادو ٹونے کرنا, وہ ہماری عورتیں کرتی ہیں, ہم تو نہیں کرتے. وہ تو ہم نہیں کرتے. یہ 4 چیزیں ہو گئے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان. 3 چیزیں اور دوسری صورت میں بیان کی گئی, میتۃ واللحم ودما واللحم الخنزیر. یہ تینوں چیزیں بھی یوز نہیں کرتے. البتہ جو مرغی فروش ہیں, میتہ کہا جاتا ہے مردار مرغی, مردار چیز جو بغیر ذبح کیے مر جاتی ہے. تو آپ لوگ جاتے ہیں لینے کے لیے, تو وہ کہتا ہے جی ٹھنڈی لینی ہے یہ گرم ہے. ٹھنڈی لو گے تو کچھ 20 روپے سستی لگ جائے گی. تو وہ ٹھنڈی دینے والا بھی حرام بیچ رہا ہے, لینے والا بھی حرام لے رہا ہے. وہ حرام ہے, وہ کبھی بھی استعمال نہ کریں. گھر میں مرغی بچ جائے, یہ نہ کہیں امی ابو نے تو دیکھا نہیں ہے, میں کہہ دوں پیر سے ذبح کرا کے لایا ہوں, کوئی حرام کھلا دے. میتہ رجس ہے, رجس. دمن خون کو تو ہر کسی کو پتا ہے کہ وہ نجس ہے, رجس ہے. میتۃ دمن ولحم الخنزیر, خنزیر کہتے ہیں سور کا گوشت, وہ بھی جائز نہیں ہے, وہ بھی حرام ہے, رجس ہے. یہ ہو گئی 7 چیزیں, 4 اور 3 7. 8ویں چیز رہ گئی ہے بت پرستی. اور بت, یہ اس کو بھی رجس کہا گیا ہے. بت بھی جو ہے وہ بھی رجس کہلاتے ہیں. وقت زیادہ ہو رہا ہے. رجس 2 چیزیں اور رہ گئی, اور مجھے معاف کرنا, بالکل میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا, ممبر حسینی پہ بیٹھا ہوں, ان دونوں چیزوں سے کوئی نہیں بچا ہوگا. یہ ہم سب میں پائی جاتی ہے. ایک کیا ہے؟ قول زور, جھوٹ بولنا. جھوٹ بولنا. آج اگر ہم نے یہ طے کر لیا کہ آج کے بعد زندگی بھر ہم کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے, جان کے نہیں بولیں گے, تو یقیناً یہ بہت بڑا اجر ہوگا. اس مجلس کا, آیت تطہیر کی برکت کا یقیناً ہوگا اگر یہ طے کریں. ایک ہے قول زور, جھوٹ بولنا, اس کو بھی قرآن نے رجس کہا. اور آخری چیز رہ گئی, یہ بھی کثرت کے ساتھ ہم میں پائی جاتی ہے, بد عہدی. وعدہ کیا جی یہ یوں کروں گا, وہ نہیں کیا, فلاں جگہ پہنچوں گا, نہیں پہنچے. یہ ہماری فیلڈ میں زیادہ ہوتا ہے کہ وعدہ کیا یہ کر لیں گے, پھر چپ کر گئے, ادھر سے ادھر نکل گئے.
لیکن یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کو نہ مجلس کی عزت اور اہمیت کا پتہ ہوتا ہے، نہ جسے مجلس کی شان و شوکت کا پتہ ہوتا ہے۔ جو اس کو کاروبار سمجھتے ہیں ان کے نزدیک یہ آسان ہوتا ہے، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہر صورت میں میرے لیے ثواب، آپ لوگ کیوں آئے ہوئے آدھی رات کو؟ سب کے سب ثواب لینے کے لیے، تو یقیناً ثواب ملے گا۔ اور اگر مولوی صاحب اور بانی صاحب یہ آپس میں مکمکا کریں، یہ طے کرے، یقین سے ممبر حسینی پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں حرام ہے، جائز نہیں ہے، ایک ذرہ برابر بھی ثواب نہیں ہے۔ وہ میرا تقریر کرنا ایسے ہے جس طرح آپ نے ٹیپ لگا دی ہے، کبھی ٹیپ کو بھی ثواب ملا ہے؟ نہیں ملا۔ اگر کوئی طے کرتا ہے، اس طرح کی چیزیں کرتا ہے، بد عہدی کرتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو نہ مولوی سمجھے، نہ ذاکر سمجھے، ٹیپ ریکارڈ سمجھے، کہ جی سی ڈی لگا دی ہے تو سی ڈی کو تو کوئی ثواب نہیں ملنا، ہاں سننے والوں کو ثواب ہوتا ہے، وہ ملے گا۔ اسی طرح طے کرنے والے ہمارے بانی حضرات وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی اس طرح کا کام کرنا ہے تو ذکر اہل بیت بیچا نہیں جا سکتا، ذکر اہل بیت کی خرید و فروخت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ ایک مل کر محمد والے محمد کے خدمت میں درود بھیجیے گا۔ میرا دوست وقت بہت زیادہ ہو گیا، میں اسی جگہ پہ بات کو ختم کرتا ہوں۔ آج میرا جی چاہتا ہے دو جملے اس علی کے آپ کی خدمت میں عرض کروں جس علی کو اس کا بابا دیکھتے دیکھتے تھکتا نہیں تھا۔ علی اکبر وہ عظیم ہستی تھی جس کو جب سرور کائنات کے اس عظیم ہم شکل کو میرے آقا حسین بھیج رہے تھے میدان لشکر میں، تو اس وقت یزیدیوں کو بلا کے آواز دے کے حسین نے کہا تھا اے لشکر یزید فشہد، اللہ کو گواہ بنایا تھا، فشہد میں بھیج رہا ہوں ایسے نوجوان کو جو ہو بہو سرور کائنات کا ہم شکل تھا، چہرے کے حوالے سے بھی حضرت کا ہم شکل تھا، گفتار منطقاً نطقاً بولنے میں، یعنی حضرت گفتگو کرتے تھے، حضرت علی اکبر ایسے لگتا تھا رسول بول رہے ہیں، حتیٰ چلنے کا انداز، چال جسے کہتے ہیں، جسے گفتار کہتے ہیں، تینوں لفظ میرے آقا حسین کے فشہد ہؤلاء، اللہم فشہد ہؤلاء القوم، یا اللہ ان یزیدیوں پر گواہ رہنا، میں ان کے پاس جو بھیج رہا ہوں وہ ہو بہو تیرے نبی کے ہم شکل بھی تھا، گفتار میں بھی اس طرح کا بولتا تھا، چلنے میں بھی اس کا چلتا تھا۔ بڑی عظیم ہستی حضرت علی اکبر، بڑی ان کی تاریخ دیکھی جائے، بڑی عجیب سیرت تھی۔ یہ اپنے گھر کے اوپر آگ روشن کرتے تھے، آگ رات کے ٹائم لکڑیاں لے کے آگ جلاتے تھے۔ عربوں میں یہ رواج تھا، ویسے تو لائٹ تھی نہیں، رواج تھا جس گھر کے اوپر آگ جلی ہوئی ہونا یہ علامت ہے کہ یہ اس گھر کا دروازہ ہر قسم کے مہمان پر کھلا ہے۔ یہ حضرت علی اکبر کی سیرت تھی کہ اپنے گھر کے اوپر جو ان کا مہمان خانہ تھا اس کے اوپر آگ روشن کرتے۔ اس زمانے میں مختلف جگہ بنی ہوتی تھی جہاں مہمانوں کے آنے کا امکان ہوتا، کبھی علی اکبر خود تشریف لے جاتے، کبھی جناب قاسم کو بھیجتے، کبھی کسی اور عزیز کو بھیجتے، کہتے چلے جاؤ فلاں جگہ وہاں مہمان پہنچے ہوں گے، سب سے پہلے چونکہ آگ وہاں سے نظر نہیں آتی تھی، سب سے پہلے انہیں آپ میرے گھر لے آنا۔ اور میں نے پڑھا ہے کہ علی اکبر کی سیرت میں جب وہ مہمان آ جاتے ان کا بستر علی اکبر اپنے ہاتھ سے ٹھیک کرتے تھے، ان کو کھانا دینے کے لیے کسی کو نہیں اٹھانے دیتے تھے، خود ٹرے اٹھاتے تھے، جا کے اس مہمان کے سامنے رکھتے، یہ نہیں پوچھتے تھے تو مسلمان ہے تو غیر مسلمان ہے۔ میرا ذہن کہتا ہے کہ علی اکبر اتنے عرصے سے جو مہمانوں کی مہمان نوازی کر رہے تھے، بعید نہیں ہے اس لشکر یزید میں بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جو علی اکبر کے دسترخوان سے کھانا بھی کھائے ہوں گے۔ علی اکبر اپنے ہاتھ سے بستر بھی بناتے تھے۔ ایک علی اکبر کی سیرت میں لکھا ہے، یہ جو بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں نا خواتین،
یہ اذان کے وقت جب اذان ہوتی تھی نا، بھاگ کے اپنے گھروں کے دروازوں کے پاس آ جاتی، بھاگ کے آ جاتی. گلی سے جو ہی علی اکبر نے گزرنا ہوتا نا، یہ بوڑھی عورتیں فوراً دروازہ کھولتی اور دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے کہتی السلام علیکہ یا شبیہ محمد، اے محمد مصطفیٰ کی شبیہ ہمارا سلام ہو. علی اکبر تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے، تو نے ہمیں رسول کی زیارت کرا دی، ہمیں رسول کا چہرہ دکھا دیا. علی اکبر بڑی عظمت کے مالک تھے. جب ودا کرنے کے لیے بھیجا نا میرے آقا نے، بڑے تحمل کے ساتھ، بڑے آرام کے ساتھ. جناب علی اکبر کا مسائب بڑا سخت مسائب ہوتا ہے، سننا برداشت کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا معمولاً کوئی ذاکر، کوئی مولوی پورے محرم کے علاوہ کبھی علی اکبر کی شہادت نہیں پڑھتا. اس کے لیے ایک روایت بھی موجود ہے کہ ایک عالم دین علی اکبر کا تذکرہ کر رہے تھے نا، تذکرہ کر رہے تھے، کچھ لوگ گریہ نہیں کر سکے، نہیں رو سکے نا. رات خواب میں میرے آقا حسین آئے، اس عالم سے کہا آج کے بعد علی اکبر کا مصائب نہ پڑھنا. جب تم علی اکبر کا تذکرہ کرتے اور مومن نہیں رو سکتے نا، مومن نہیں رو سکتے. میری ماں زہرا کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو اس لیے شاید وہ نہیں پڑھتے. بس میں نے دو جملے کہنے، آپ نے رونے کی شکل بنا لینا بھی کافی ہے. کہیں نہیں لکھا کہ آپ بلند آواز سے روئیں گے تو جنت ملے گی، نہیں. بی بی نے جو کہا تھا نا میں جنت کی ضامن ہوں، کہا روئیں تو بھی جنت ملے گی، رونے کی شکل بنا لیں تو بھی جنت ملے گی. تو شکل آپ نے بنا دی ہے. بس دو جملے میں نے کہنے ہیں. جناب علی اکبر آئے نا بابا سے اجازت لینے کے لیے، بڑا مشکل کام تھا اجازت دینا. اس لیے مشکل نہیں تھا کہ حسین کا بیٹا تھا اور کریئر جوان تھا اور 18 سال کا تھا. صرف مشکل یہ تھی کہ یہ شبیہ پیغمبر تھا. ورنہ حسین کے لیے قاسم اور علی اکبر میں کوئی فرق نہیں تھا، حسین کے لیے عباس اور علی اکبر میں کوئی فرق نہیں تھا، بالکل کوئی فرق نہیں تھا. یہ میرے آقا حسین نے جو اتنا اہتمام کیا نا، یہ صرف اس لیے نہیں کیا کہ میرا بیٹا ہے اور 18 سال کا ہے اور کڑیئر جوان ہے، ابھی ریش اتر رہی ہے. صرف اس لیے کہ حسین چاہتے تھے کہ جتنی دیر تک میرے نانے کی شبیہ باقی رہ جائے، نانے کی شکل باقی رہ جائے، ہم ہر روز. اور خود بھی کہتے ہیں علی اکبر تو موت کی اجازت لینے آیا ہے، جب بھی ہمیں شوق ہوتا ہم اپنے نانے کی زیارت کریں، تیرے چہرے کو دیکھ لیتے تھے. یہ میرے مولا نے کہا. پر دو جملے میں نے کہنے. علی اکبر گئے نا خیموں کے اندر اجازت لینے. قبلہ یار شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ پہلی دفعہ خواتین نے زینب، کلثوم، جناب سکینہ پتھروں کے ساتھ سر پہ ماتم کیا، پتھروں سے ماتم کیا. روتی روتی کہتی تھی واہ شبیہ محمد، کوئی کہتی تھی واہ شبیہ پیغمبر. روتی رہی، گریہ کرتی رہی. اسی لمحے جناب سجاد کی جاگ ہو گئی. جناب علی اکبر ملنے گئے نا بھائی کو، تو سجاد نے بڑا عرصے سے وہ مریض تھے، کافی کئی گھنٹوں سے بے ہوشی کے عالم میں تھے. سجاد کو پتہ نہیں تھا کیا ہوا ہے. سارے اصحاب شہید ہو گئے. دیکھا علی اکبر کے کپڑے سارے خون سے بھرے ہوئے ہیں. علی اکبر نے زرہ پہنی ہوئی ہے، خود پہنا ہوا ہے. سجاد جب اٹھے نا تو بالکل دیکھنے کے بعد گھبرا گئے، کہنے لگے علی اکبر یہ کیا شکل بنائی ہوئی ہے، علی اکبر یہ کیا. تو علی اکبر نے بتایا میں اپنے بابا کی نصرت کرتا رہا، اصحاب حسین کے لاشیں اٹھا اٹھا کے بابا کے ساتھ لاتا رہا. دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال دی. جب گلے میں باہیں ڈال لی نا اتنا گریہ کیا دونوں بھائیوں نے. زینب چھڑواتی ہے بھائی نہیں چھوٹتے، ام کلثوم چھڑواتی ہے بھائی نہیں چھوٹتے. میرے آقا حسین کو بلوایا گیا نا، جب حسین آئے بڑی مشکل سے بھائیوں کو جدا کیا. اس وقت میرے آقا سجاد کہنے لگے بابا ایتینی بالسیف والعصا، بابا مجھے ایک عصا دے دے، ایک تلوار دے دے. بابا میں چاہتا ہوں میں قربان ہو جاؤں، یہ میرے نانے کی شبیہ جو ہے یہ بچ جائے، علی اکبر نہ جائے. میرے آقا حسین نے کہا سجاد یہ جو جہاد تم نے کرنا ہے نا اس کو کہتے ہیں جہاد اکبر. جو جہاد علی اکبر نے لڑنا ہے نا اس کو کہتے ہیں جہاد اصغر. سجاد
علی اکبر میں وہ طاقت نہیں ہے جو جہاد تم نے کرنا ہے، عباس میں وہ طاقت نہیں ہے جو تو نے کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے سجاد نے پوچھا ہو بابا یہ جہاد اصغر کیا ہوتا ہے، تو میرے مولا نے بتایا ہو سجاد جہاد اصغر یہ ہے میدان میں چلے جائیں، سینے میں برچھی لگی ہو، سر میں گرد لگا ہو، ہاتھ قلم ہو جائے، لاشیں پامال ہو جائے، یہ ہے جہاد اصغر۔ اور تم پوچھ رہا تھا جہاد اکبر کیا ہے، تو جہاد اکبر یہ ہے پھوپھیوں کے ہاتھ پس گردن بندے ہو، سروں سے چادریں اتری ہو، کبھی اس بازار میں کبھی اس دربار میں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے نوجوانوں کو جوانی سلامت رہے۔ بس آخری جملہ، میرے مولا نے اجازت دے دی، جناب علی اکبر چلے گئے جنگ کرنے۔ جب جنگ کرنے گئے نا تو ایک دفعہ پھر میرے مولا کو خیال آیا کہ میں زندگی میں آخری دفعہ پھر اپنے نانا کی زیارت کر لوں، نانا کی زیارت کر لوں، شبیہ پیغمبر کو دیکھ لوں۔ میرے آقا نے فضا کو بلایا، کہا فضا میرے نانا کی ایک حدیث ہے، چلی جاؤ ام لیلہ کے پاس، اسے کہو حسین کہہ رہے میرے نانا کی حدیث ہے ماں بچے کے حق میں دعا کرے، اللہ کبھی اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ جاؤ لیلہ سے کہو حسین کہہ رہا ہے میں نے نانا محمد کی زیارت کرنی ہے، ایک دفعہ دعا مانگو علی اکبر آ جائے۔ ایک دفعہ عزادارو لیلہ نے مصلی بچھایا، مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیا، یا رادا یوسف الی یعقوب، وہ یعقوب سے یوسف کو ملانے والا۔ عزادارو سن سکو گے جناب لیلہ نے کیا واسطہ دیا اللہ کو، الہی بعزت الحسین، یا اللہ تجھے حسین کی عزت کا واسطہ، الہی بعطش الحسین، یا اللہ تجھے حسین کی پیاس کا واسطہ، علی اکبر کو حسین سے ملا دے۔ میری آقا زادی کی دعا ختم ہوئی تھی، علی اکبر اپنے بابا کے پاس آئے، جو ہی بابا کے پاس آئے ایسا سوال کر دیا، مشکل سوال کہ بابا کے لیے بڑا مشکل تھا۔ پوچھنے لگے بابا حل الہ شربت الماء سبیل، بابا ایک گھونٹ پانی مل جائے گا، ایک گھونٹ پانی مل جائے گا، ایک گھونٹ پانی مل جائے گا۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا علی اکبر اگر پانی ہوتا 2 انگلیاں تر کر کے اصغر کے منہ میں نہ لیتے، اگر پانی ہوتا سکینہ کاسا لے کے پھر رہی ہوتی، کاسا لے کے پھر رہی ہوتی۔ لیکن میں مومنین آپ کو بتاؤں علی اکبر نے اپنے لیے پانی نہیں مانگا تھا، اپنے لیے پانی نہیں مانگا تھا، آپ مومنین کو بتانا چاہتا تھا اور مومنین اور میرے بابا کتنے پیاسے ہیں یہ بتانا چاہتا تھا۔ چونکہ جب علی اکبر نے کہا نا بابا ایک گھونٹ پانی مل جائے گا، حسین نے کہا علی اکبر اپنی زبان میرے منہ میں رکھ دے، وہ زبان رکھی فوراً کھینچ لی، کہا مومنین میرا بابا مجھ سے بھی پیاسا تھا، میرے بابا کا دہن خشک ہو گیا تھا، میرے بابا کا دہن خشک ہو گیا۔ بس آخری روایت نور الابصار والا، اگر اس نے نہ لکھا ہوتا میں کبھی نہ پڑھتا۔ نور الابصار والا کہتا ہے ایک ظالم نے علی اکبر کے سر میں گرد مارا، علی اکبر کے سر میں گرد مارا، سینے میں برچھی لگی ہوئی تھی، علی اکبر گھوڑے پہ بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ نور الابصار والا کہتا ہے علی اکبر نے اپنے دونوں بازو گھوڑے کے گلے میں ڈال دیے، گھوڑے کے گلے میں ڈال دیے، علی اکبر کے سر سے نکلنے والا خون گھوڑے کی گردن پر آ گیا۔ نور الابصار والا کہتا ہے گھوڑا جب چلتا تھا نا خون اس کی آنکھوں کی طرف جانا شروع ہو گیا، اور کچھ دیر کے بعد علی اکبر کے گھوڑے کی آنکھوں میں خون چلا گیا، وہ گھوڑے کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ فوج اشتیا میں داخل ہوا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تلوار ماری، اور آپ کے 12ویں آقا امام زمانہ زیارت نائیہ میں کہتے ہیں وہ میرا سلام اس شبیہ پیغمبر پر فقط السیوف اربن اربا، وہ جس کا تلواروں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔
اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین ماتم حسین